الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب من الوقار، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والا کہہ کر ہمیں کیا کیا حکم ارشاد فرمائے. اس سے قبل ہم 2 آیات سماعت کر چکے ہیں. ایک آیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی عزت، تکریم اور ادب کا حکم دیا گیا، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر نماز اور صبر سے اپنے روزمرہ کے معاملات میں مدد لینے کا حکم دیا گیا. آج جو ہم تیسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان پر سماعت کریں گے، اس کا تعلق بھی ہماری ڈیلی کی زندگی کے ساتھ ہے. یعنی یہ حکم کوئی ایسا نہیں کہ جسے زندگی میں ایک بار کرنا ہے یا سال کے بعد کرنا ہے یا ہفتے بعد یا مہینے بعد کرنا ہے. یہ وہ حکم ہے جو ہر روز ہم نے پورا کرنا ہے، اور ہمارے جتنے بھی عبادت کے معاملات ہیں ان تمام معاملات کا اس حکم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اگر یہ حکم صحیح نبھائیں گے تو عبادات اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قبولیت کا درجہ پائیں گی. اگر اس حکم کے اندر کوئی کمی آ گئی، نبھانے کے اندر بندے نے کوئی ڈنڈی ماری، تو جو عبادات ہم کرتے ہیں ڈیلی بیس پر وہ عبادات شرف قبولیت نہیں پاتی. آئیے پہلے سنتے ہیں حکم ربی ہم سب کے نام کیا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ. ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، یعنی حلال چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، حرام رزق اپنے وجود کے اندر داخل نہ کرو. یہ ایک حکم ہے اس آیت کریمہ کے اندر. ایک اور حکم بھی ہے لیکن اس پر ہم کلام آنے والی نشست کے اندر سماعت کریں گے. دوسرا حکم یہ ہے کہ جب ہماری دی ہوئی ستھری حلال اور پاک چیزیں کھاؤ تو اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہے، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر کے عنوان پر گفتگو آنے والی نشست کے اندر ہوگی. آج صرف میں اس پر کلام عرض کروں گا کہ مذہب نے ہمیں بار بار ستھری، پاکیزہ، حلال روزی استعمال کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیوں ضروری ہے کہ اپنے رزق کو پاک کیا جائے، اپنے لقمے پاک کیے جائیں، اپنی خوراک پاک کی جائے، اپنی
آمدن کے ذرائع وہ دیکھے جائیں کہ ان کے اندر کوئی حرام آمدن تو نہیں وہ داخل ہو رہی جو ہماری حلال آمدن کو بھی خراب کر دے گی۔ ان چیزوں کو چونکہ ڈیلی کی بنیاد پر ہم نے لینا ہے، ظاہر ہے جو کھانا ہے ہم نے روز ہی کھانا ہے، تو اب دو ہی صورتیں، یا تو وہ حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا۔ اگر تو حلال کا ہے پھر تو بہت اچھا ہے، بڑی رحمت ہے، بڑا کرم ہے، اور اگر وہ حرام کا ہے تو اس کی بڑی نوستیں ہیں۔ اس کی نوستیں دنیا کے اندر بھی ہیں، ڈیلی بیس پر بھی ہیں، بچوں پر بھی ہیں، اپنی زندگی پر بھی ہیں، موت پر بھی ہیں، اور قبر کے اندر پہنچنے پر بھی ہیں، اور حشر کے دن بھی ہیں۔ یعنی یہ حرام کھانا ایسا نہیں ہے کہ بس کھایا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں اور بڑے دور تک اثرات جاتے ہیں۔ تو آج کی نشست کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ رب نے ہمیں نام لے کے کہا ہے، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، حرام کے اندر منہ نہ ڈالو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، حرام تمہارے لائق نہیں ہے، جن چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ان چیزوں کو کھاؤ۔ اچھا، یہ حکم صرف رب العالمین نے صرف اسی مقام پر نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اسی حکم کو یا ایھا الناس کہہ کے کہا، یعنی یہاں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس میں ہم سارے آگے، رب کائنات نے اسی حکم کو یا ایھا الناس کہہ کے کہا، یعنی اے لوگو، یعنی یہ امر اتنا ضروری ہے، حلال رزق کو کھانا اور حلال رزق استعمال کرنا۔ رب العالمین تمام لوگوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے اور تمام لوگوں کو یہ حکم دے رہا ہے۔ اچھا، شروع سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک، یعنی جناب آدم سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو انہوں نے مختلف تبلیغ کی ہیں، مختلف پیغام لوگوں کو دیے ہیں۔ اچھا، کچھ ان کے جو تبلیغی امور تھے وہ مشترک تھے۔ مشترک کا معنی کیا کہ ہر نبی آ کر یہ کام ضرور بتاتا تھا، ہر نبی آ کر یہ ڈیوٹی ضرور بتاتا تھا، یعنی شریعت ان کی اپنی اپنی ہوتی، قانون ان کے اپنے اپنے ہوتے، لیکن کچھ امور ایسے تھے ہر نبی نے آ کر وہ پیغام اپنی امت تک اور اپنی قوم تک پہنچایا ہے۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک امر یہ تھا، ہر نبی نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید کا پیغام یہ مشترک پیغام ہے، یہ فقط ہماری اس امت کے اندر نہیں ہے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نے آ کر اپنی دعوت کے اندر یہ بات لازمی کہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ واحد ہے، وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کی عبادت ہو سکتی، یہ حکم مشترک تھا۔ اچھا، ایک اور حکم بھی مشترک ہے، یعنی ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو کہا ہے، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہ دعوت ضرور دی۔ کون سی دعوت؟ اے میری قوم، حلال کھانا۔ یہ عنوان فقط امت محمدی کا عنوان نہیں ہے، یہ حکم فقط اس امت کو حکم نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا۔ ستھرا رزق استعمال کرنا، حلال رزق استعمال کرنا، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حکم یہ ہر نبی کے دور کے اندر آواز بلند ہوتی رہی اور ہر نبی کے دور کے اندر اس کی تبلیغ ہوتی رہی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر اس حکم کی اہمیت کتنی ہے۔ یعنی کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کہ جس امت کے اندر اس حکم کو اٹھا لیا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ آپ پر یہ حکم نہیں ہے، آپ جو کھانا چاہتے ہیں کھا لیں، نہیں، جو رزق ہے اس کے معاملے کے اندر جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی یہ دعوت دیتا رہا اپنی قوم کو، اے میری قوم، حلال کھانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ حرام رزق کے نقصانات کتنے ہیں، میں آئیے اس پر پہلے 2 حدیثیں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، ایک حکم ایک بار ہم نے سن لیا تو تھوڑی دیر کے لیے ہم رک گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب پھر ہم وہ کام کرنے لگے تو پھر کوئی آئے گا پھر بتائے گا پھر رکیں گے، پھر ہم شروع کر دیں گے، پھر کوئی آئے گا پھر بتائے گا پھر رکیں گے، پھر ہم شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کا حکم کانوں کے اندر پڑے، قرآن کی آواز کانوں کے اندر پڑے، مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس پر لبیک کہے، میرے مولا تیرا حکم ہے، تو نے میرا نام لے کے میری ایمانی حیثیت کو بیان کر کے مجھے کہا میں ستھرا رزق استعمال کروں، میں حلال روٹی استعمال کروں، آج کے بعد میں حرام رزق
نہ خود کھاؤں گا نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، نہ خود کھاؤں گا نہ اپنی نسلوں تک پہنچاؤں گا۔ ہر وہ ذریعہ جو رزق کو حرام کر دیتا ہے اور جو آمدن حرام کر دیتا ہے، میں اپنے جو کاروباری معاملات ہیں اس سے اسے دور کر دوں گا۔ اس دور کا مسلمان یہ بولا نہیں ہے، بولے مطلب یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کون سا ہے حرام کون سا، اسے پتہ سب کچھ ہے، پتہ سب کچھ ہے۔ جو کمائی کرتا ہے اسے پتہ بھی ہے میری کمائی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، کہاں میں ڈنڈی مارتا ہوں، کہاں میں خیانت کرتا ہوں، کہاں میں اللہ کا حکم توڑتا ہوں، کہاں میری روزی روٹی حرام ہو جاتی، اسے پتہ سب کچھ ہے۔ لیکن پتہ ہونے کے باوجود یہ غفلت کے پردے اپنے دماغ پر اس نے ڈالے ہوئے ہیں، گویا یہ تصور بنا بیٹھا ہے میں نے مرنا ہی نہیں ہے، اس سلسلے کے اندر کس نے پوچھنا ہے، اور روٹی آنی چاہیے، رزق آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، وہ جیسا بھی ہو آنا چاہیے۔ یہ سوچ اور فکر یہ قرب قیامت کے لوگوں کی ہے۔ اس وقت ہم قرب قیامت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے مال آنا چاہیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے حرام کا یا حلال کا، بس مال ہونا چاہیے، حرام یا حلال یہ فرق ہمیں اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اس دور سے ہم اس وقت گزر چکے ہیں، لوگوں کی دوڑ لگی ہے، کہتے ہیں کمانا 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 ہے، حرام ہے یا حلال ہے یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ عنوان نہیں ہے۔ جہاں سے پتہ چلتا ہے مال کمائی کا کوئی ذریعہ نکل رہا ہے، وہ حرام ہے حلال ہے، اس پر فتویٰ کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ بات پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب کبھی کسی کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر خود جا کر کسی سے پوچھیں گے نہیں، کرتے رہیں گے اور بولے بنے رہیں گے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ ہوتا ہے سب کچھ۔ کتنے بندے ہیں میں نے بتایا، میں نے کہا پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، یہ انشورنس پالیسیاں جو بچوں کے نام پر تم نے کروائی ہیں ان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا پتہ ہونے کے باوجود پالیسیاں کروا رہے ہیں، پیسے تسلسل سے جمع کروا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ اندر کا ایک لالچ ہے، یہ اپنے بچوں کا روشن مستقبل بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے بچہ سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے بچے کا جنازہ اپنے ہاتھوں میں ہی اٹھانا پڑ جائے۔ جس کا مستقبل یہ روشن کرنا چاہتے ہیں اس کا مستقبل رب پر کیوں نہیں چھوڑتے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے پتھر کے اندر میں کیڑے کو بھی رزق عطا فرماؤں گا۔ جب وہ مالک اتنا پروردگار ہے، اتنا بڑا رزاق ہے کہ وہ کیڑے کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، تو جس بچے کو اس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے کیا وہ بھوکا مر جائے گا؟ کیا اس کے رازق ہم بن گئے؟ کیا اس کی فکر روزی کے سلسلے میں ہمیں لگنے لگ گئی؟ فکر کیجئے، لیکن ایسی فکر نہ کیجئے جو حرام تک پہنچا دے، ایسی فکر نہ کیجئے جو آپ کے ہاتھوں کو وہاں پر پہنچا دے جو رزق حرام بنے اور آپ کی نسلوں کو بگاڑ کر رکھ دے۔ آئیے چونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی، کچھ حدیثیں ہم سنتے ہیں جن کا رزق پہلے سے پاک ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ساری زندگی قائم رہیں، اور اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، سوکھی کھا لینا، کچے مکان میں رہ لینا، پیدل چل لینا، لیکن حرام اپنے وجود میں داخل۔ یہ سبق وہ ہے جو ماں کی گود سے بچے کو پڑھایا جاتا ہے، یہ سبق وہ ہے جو باپ کی گود سے بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب فجر کی نماز روز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے تو 2-4 دن سلام پھیرتے ہیں فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ چوتھے دن رسول اللہ نے روک لیا، روک کے پوچھا ابو درداء کیا ہوا، کوئی معاملہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کیوں فجر کے بعد آج چوتھا دن ہے تم فوراً سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہو؟ تو ابو درداء نے اپنا جو معاملہ بیان کیا وہ معاملہ بتاتا ہے کہ صحابہ کی گود میں پلنے والا بچہ، اسے تربیت کیا دی جا رہی ہے اور اسے پڑھایا کیا جا رہا ہے اور اسے سبق کون سا دیا جا رہا ہے اور اسے ترانہ کون سا یاد کروایا جا رہا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مدینہ شریف کے اندر کھجوریں پک کر تیار ہو چکی ہیں، اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینے میں داخل ہوتی ہیں، درخت ہلتے ہیں، پکی کھجوریں گر جاتی ہیں۔ میرے بالکل پڑوس کے اندر ایک گھر ہے، وہاں پر کھجوروں کے درخت لگے ہیں، ان کی شاخیں میرے گھر کی طرف جھکی ہیں، اور جب صبح ہوا کے جھونکے چلتے ہیں نا، ان کی پکی کھجوریں میرے گھر کے سین میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ میرے چھوٹے بچے ہیں، وہ ابھی تک سمجھتے نہیں ہیں حرام حلال کیا ہوتا ہے، وہ سو رہے ہوتے ہیں، میں نماز پڑھ کے جلدی گھر چلا جاتا ہوں، ایک چادر بچھاتا ہوں، وہ ساری کھجوریں اٹھا کے چادر میں ڈال کر اپنے پڑوسی کے گھر میں دے کے آتا ہوں،
کہیں غیر کی کھجور میرے بچے کے پیٹ پہ نہ چلی جائے. یہ تربیت کا انداز ہے, یہ تربیت کا انداز ہے. یعنی یہ ماں کی گود سے پڑھایا جانے والا سبق ہے کہ بیٹا تو مسلمان ہے, تیرے رب کا حکم یہ ہے تو نے حلال کھانا ہے, تیرے رب کا حکم یہ ہے تو نے ستھرا کھانا ہے, تیرے رب کا حکم یہ ہے تو نے حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آئیے میں پہلی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں, میرے لیے دعا کریں تاکہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میری ہر دعا قبول ہونے لگ جائے. میں ہاتھ اٹھاؤں اللہ مجھے عطا کر دے, میں جولی پھیلاؤں اللہ مجھے فوراً عطا کر دے. رسول اللہ دعا کرتے تو حضرت سعد نے مستجاب الدعوات بن جانا تھا, یعنی ان کی ہر دعا قبول ہونے لگ جانی تھی. لیکن آج رسول اللہ نے دعا نہیں فرمائی. آج میرے محبوب کریم الاسلام نے ایک وظیفہ دیا, اے سعد یہ سوال فقط تیرا تو نہیں ہے, یہ تو میری امت کے ہر غلام کا سوال ہے. یہ قیامت تک لوگ چاہیں گے ہماری بپتا سنی جائے, ہماری دعائیں قبول ہوں, ہم رب سے مانگیں تو اللہ ہمیں عطا کر دے. تو رسول اللہ نے حضرت سعد کو ایک وظیفہ بتایا. وہ وظیفہ تسبیح پر پڑھنے والا نہیں تھا, وہ تہجد کے وقت پڑھنے والا نہیں تھا, وہ مصلی پہ پڑھنے والا نہیں تھا. وہ وظیفہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرمانے لگے, اے سعد اپنی روٹی کے لقمے حلال کر لے, اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا. یہ بنیادی طور پر دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. رزق حلال ہے, ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے گا. اور رزق حرام ہے, دعا تو دعا ہے, عبادت قبول نہیں ہوتی. دعا تو دعا ہے, عبادت کے بعد کی جاتی ہے. دعا تو دعا ہے, رزق حرام ہے, عبادت قبول نہیں ہوتی. ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک بندے کی نماز شرف قبولیت نہیں پاتی. ایک لقمہ. اور جن لوگوں نے یہ فرق ہی ختم کر دیا, وہ آنکھ دیکھنے والی وہ ختم ہی کر دی کہ وہ دیکھے کہ حلال تھا یا حرام. انہوں نے بس یہ قانون بنا لیا مال آنا چاہیے. اور یہ جو سبق اس دور کے جوانوں کو پڑھایا گیا اور ان جوانوں نے پھر کمائیاں شروع کی, وہ یہ سوچ کر ہی باہر قدم اٹھاتے, کہتے ہیں ہم نے بس مال کمانا ہے, ہم نے معاشرے میں اپنا سٹیٹس بلند کرنا ہے, ہم نے معاشرے کے اندر اپنا مقام بنانا ہے, ہمیں کوئی بھی ذریعہ ملے. اور جب کوئی ذریعہ نہیں ملتا وہ جوان کیا کرتے ہیں؟ مال کمانا ہے, ڈکیتیاں کریں گے, چوریاں کریں گے, شرابیں بیچیں گے, جوئے کا کام کریں گے. ہر غلط کام کرنے کے لیے جوان تیار ہو جائے گا. کیوں؟ یہ جس گود کے اندر پلا ہے انہوں نے سے مال کمانا سکھایا ہے, انہوں نے سے حلال حرام کا فرق نہیں بتایا. انہوں نے کہا ہمیں مال چاہیے, بس حلال ہے یا حرام یہ فرق نہیں. وہ مائیں بڑی اونچی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو گود ہی سے حلال کا سبق پڑھاتی ہیں, گود ہی سے حلال کا سبق پڑھاتی ہیں. حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی جوان کو, چونکہ مال کی کمائی کے اندر زیادہ دور حاضر کے جوانوں کی ہے اس لیے میں روایت پڑھنے لگا ہوں, آپ فرماتے ہیں جب کسی جوان کو شیطان عبادت میں مصروف دیکھتا ہے, وہ مسجد کی طرف ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, رسولانہ راہوں پر چل رہا ہے, عبادت میں مصروف ہے, تگ و دو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اس کے چیلے ساتھی اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو وہ اسے عبادت کے اندر مصروف دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمانوں کو شیطان لوٹنا چاہتا ہے, عبادت میں دیکھ نہیں سکتا, ہیلے بہانے کرتا ہے, اٹھا کے لے جاتا ہے, اغوا کر لیتا ہے. بارہا بندے مذہبی راہوں پر چلنے والے انہیں شیطان اپنے رستے پر ڈال لیتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا جس وقت اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں جوان وہ عبادت کے اندر مصروف ہے, تو شیطان انہیں کہتا ہے پہلے ایسا کرو, چیک کرو کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے, اس کی کمائی کے ذریعے دیکھو, اس کی آمدن کیا ہے, کیسے مال کماتا ہے, کمائی کا ذریعہ چیک کرو. اچھا اس وقت کمائی کا ذریعہ چیک کیا جاتا ہے, اگر اس جوان کی کمائی کا ذریعہ حرام کا ہو, اگر اس کی کمائی کا ذریعہ ستھرا نہ ہو, تو پتہ ہے شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے میرے چیلو اس جوان کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا کام تو یہ خود کر رہا ہے. بے شک عبادت کرے, تہجد پڑھے, داڑھی رکھ لے, رسولانہ راہوں کا مسافر بن جائے, اس کی عبادت اسے بالکل نفع نہیں دے گی. کیوں؟ ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی بالکل تائید موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, چہرے پر گرد کے آثار موجود ہیں, اور پھر جب وہ سفر کر کے حرم کے اندر پہنچ جاتا ہے
یوں اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ صدائیں بلند کرتا ہے۔ میرے محبوب کہتے ہیں میرے صحابہ مجھے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تکلیف اس نے بڑی اٹھائی ہے، لمبا سفر طے کیا ہے، لمبا سفر، اور گرد اس کے چہرے کے اوپر پڑی ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ اس نے دعا کے لیے بلند کر دیے ہیں۔ میرے صحابہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جو پہن کے آیا ہے وہ حرام کا ہے، جو کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے، جو سفر میں خرچ کر کے آیا ہے وہ حرام کا ہے، جو غذا اس نے استعمال کی ہے وہ حرام کی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ رزق حرام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، بندے کی محنتیں، اچھا حدیث سماعت کریں، یعنی مدد کے طور پر ایک حدیث بھی ہے، بندے کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، بندے کی باتیں ضائع ہو جاتی ہیں، بندہ ریاستیں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ بہت بڑا پہاڑ ہے ایک، رسول اللہ نے اس کا نام لیا۔ جب کبھی کوئی اجر بیان کرنا ہو، ثواب بیان کرنا ہو، تو رسول اللہ وہ جو بڑی چیز تھی نا اس کو سامنے رکھتے۔ جیسے اس عورت کا رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک عورت اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی تو اس کی جب نیکیاں تولی جائیں گی تو 2 مرتبہ اوت پہاڑ کو رکھا جائے گا، پھر بھی اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون؟ فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے اللہ نے 10 بیٹے دیے، ایک ایک کر کے بیٹے اللہ کے دربار میں پہنچے، اور جب اللہ کے دربار میں گئے تو اس عورت نے کہا مولا میرے کب تھے؟ تیرے تھے، تو نے واپس لے لیے، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اس نے صبر کیا ہے، اللہ نے اسے اتنا بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ جب اجر و ثواب بیان کرتے ہیں نا تو کسی بڑی چیز کا نام لیتے تاکہ دیکھنے والے اسے دیکھیں، انہیں احساس پیدا ہو کہ کتنا زیادہ اجر ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے اور ان کے پاس نیکیاں ہوں گی تہامہ پہاڑ جتنی۔ اچھا نیکیوں کی لسٹ بھی رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نیکیوں کی جتنی لسٹ ہے بڑے بڑے نام سارے لے لیے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ فرمایا وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لائیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ جیسے وہ اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے تو ان کی نیکیوں کو اڑنے والے گرد و غبار کی طرح کر دیا جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہے، ایک بندہ اتنی کمائی لا رہا ہے لیکن بزم حشر میں جب اجر اور ثواب لینے کا ٹائم آیا وہ ساری کمائی گرد و غبار بن کے اڑ گئی، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن جب کبھی کوئی حرام مال آتا تو چپ کر کے لے لیتے تھے۔ سمجھتے تھے یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ نمازی تو ہے نا، حاجی تو ہے نا، زکوٰۃ تو ہم دیتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، لیکن مال حرام آئے احتیاط نہیں کرتے تھے، لے لیتے تھے چپ کر کے، اسے اپنے مال کے اندر داخل کر لیتے تھے۔ لیکن آج مال حرام نے ان کی ساری نیکیوں کو آگ لگا دی۔ جناب علی اپنے سودے اپنے ہاتھوں سے طے کر کے جائیں، اپنے معاملات اپنے خود حل کر کے جائیں، پیچھے چھوڑ کے نہ جانا، پیچھے چھوڑ کے نہ جانا، اور یہ نہ سمجھنا کوئی پیچھے رہ جانے والا بندہ آپ کے لگے ہوئے داغوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ لوگ تو اپنے داغ نہیں مٹاتے، 3-4 دن کے بعد یہ سارے بھول جاتے ہیں، یہ روشن دنیا کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، باپ کو بیٹا بھول جاتا ہے، بھائی کو بھائی بھول جاتا ہے۔ لہذا اپنے حصے کے داغ اپنے ہاتھوں سے دھو کے جانا اور اپنی کمائیوں کا حساب کتاب خود ہی کر کے جانا۔ کیوں؟ میرے محبوب کا حکم ہے حاسبوا انفسکم، فرمایا اپنے حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ حساب شروع کرے۔ اللہ کا حساب شروع ہوگا جب آنکھ بند ہو جائے گی، پھر حساب مالک کرے گا، پھر عمل شمل ختم، پھر ہم نے حساب دینا ہے۔ اس سے پہلے رب کا حساب شروع، اپنے حساب خود کر لو، یعنی چیک کر لو کہ ہماری کمائی کے ذرائع کون سے ہیں، ہماری کمائی کے ذرائع کون سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نام لے کے کہہ رہا ہے، نام لے کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
کتنے نازک معاملات ہیں، لوگ احتیاط نہیں کرتے. کتنے، ایک بزرگ علیہ رحمہ مرکات کے اندر موجود ہے، انہیں مرنے کے بعد خواب کے اندر دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بڑے نیک تھے. تو انہوں نے کہا کہ باقی سارے معاملات تو ٹھیک ہو گئے، حساب کتاب ہو گیا، لیکن ایک سوئی میں نے پڑوس سے لی تھی وہ واپس نہیں کر سکا. ایک سوئی نے ابھی تک مجھے جنت جانے سے روکا ہوا ہے. ایک سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جس وقت 1 سال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا گیا، کتنی بڑی مملکت کے حاکم تھے، جس طرح اسلام کی ترقی آپ کے مبارک دور کے اندر ہوئی یہ آپ ہی کا حصہ ہے. لیکن جناب علی جب 1 سال بعد آپ کے بیٹے نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پسینہ آیا ہوا تھا اور پوچھا گیا اے عمر کیا ہوا؟ تو جناب عمر کیا کہنے لگے وہ جو مال غنیمت تھا نا اس میں سے ایک رسی کوئی آگے پیچھے ہو گئی تھی، ابھی تک اس کا حساب دے رہا ہوں. ایک رسی. اور جن لوگوں کے متعلق یہ باتیں مشہور ہیں، یار یہ تو ڈکار بھی نہیں لیتے، اتنا حرام کھاتے ہیں ڈکار بھی نہیں لیتے. انہیں سمجھنا چاہیے سب کچھ دنیا نہیں ہے، سب کچھ دنیا نہیں ہے. ان قریب ایک مقام ہے جہاں حساب دیا جائے گا، جہاں پھر ڈکار آئیں گے، جہاں پھر پوچھا جائے گا. کمائیاں آپ کی ہیں، عیش کوئی اور کرے گا، حساب آپ نے دینا ہے. لہذا اتنا ہی کرو جس کا حساب دے سکو، اور جتنا بھی کرو حلال کا کرو. حلال پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مرضی بناؤ، جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ. لیکن حرام یہ تباہی ہے، یہ تباہی ہے. ادھر بھی تباہی ہے، موت کے وقت بھی تباہی ہے، قبر کے اندر بھی تباہی. جہاں جہاں جاتے جائیں گے حرام آپ کا پیچھا کرے گا. اس لیے رب العالمین نے نام لے کے حرام سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. مزید ایک حدیث سماعت کر لیں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میٹھی اور سرسبز ہے. میٹھی اور سرسبز اس لیے ہے ہر ایک چاہتا ہے مال آنا چاہیے، بس مال کی بات کرو، مال کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ کرو. میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو اس سے حلال مال حاصل کرتا ہے اور پھر اسے وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا. بے شمار لوگ ہیں حلال کماتے تو حلال ہیں، لیکن حلال جگہ پر لگانا انہیں نہیں آتا. حرام جگہوں پہ لگائیں گے، حرام مقامات پر لگائیں گے اور نمود و نمائش کے اندر اپنا مال خرچ کریں گے. فرمایا دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال کماتا ہے، حلال جگہوں پر خرچ کرتا ہے، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا اور جنت کا وارث بھی بنا دے گا. مال کے متعلق فرمایا کمایا حلال ہے، لگایا حلال جگہ پر ہے، ایک تو اللہ ثواب دے گا، اس کا کوئی اجر نیکی ضائع نہیں، اور دوسرا اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا. اور حدیث کا دوسرا حصہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام طریقے سے مال کمائے گا. رہی بات یہ کہ اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ حرام طریقہ کون سا ہوتا ہے تو 2 4 5 6 میں نام لے لیتا ہوں. سود کا پیسہ حرام کا ہے، ملاوٹ کا پیسہ حرام کا ہے، دھوکے سے کمایا گیا پیسہ حرام کا ہے، جھوٹ کے ذریعے کمایا گیا پیسہ حرام کا ہے، کسی کی جائیداد، مال، دکان، مارکیٹ پر قبضہ کر کے اسے اپنے کاغذات کے ذریعے اپنے نام کروا لینا، یہ ساری چیزیں حرام کی ہیں. ایسے ہی یہ جتنے انشورنس وغیرہ ہیں، پالیسیاں اپنی کروائی ہیں، بچوں کی کرائی ہیں، درجے کے اندر حرام ہیں. اور جن لوگوں نے فتوے لیے ہوئے ہیں نا وہ فتوے بھی وہ انہوں نے دیے ہیں جو یہ کاروبار کرتے ہیں. کسی عالم کا یہ فتویٰ نہیں ہے. جو سود ہے وہ سود ہی ہوتا ہے. جناب علی کسی جیت کے ساتھ اسے حلال نہیں کیا جا سکتا. مجھے بتاؤ یہ پالیسیاں وغیرہ یہ تو 5-10 سال سے شروع ہوئی، تو کیا 5-10 سال سے پہلے جتنے بچے تھے سارے بھوکے مر گئے؟ کیا وہ سارے کے سارے مستقبل ان کا خراب ہو گیا؟ وہ سارے کے سارے ناکام زندگی بسر کر رہے؟ یہ سوچ کس نے پیدا کر دی ہمارے دل کے اندر کہ ہم حرام کے ذریعے اپنے بچوں کا مستقبل روشن کریں؟ یوں مستقبل روشن نہیں ہوتے. یہ پالیسیوں کے پیسے جتنے بھی ہیں، بندوں کی جو پالیسیاں ہیں، بندوں کی جو انشورنس ہے، یہ درجے کے اندر جائز نہیں ہے، یہ سارے حرام کے ہیں. ملاوٹ کے ذریعے کمایا گیا مال حرام کا ہے. دیگر بے شمار ذرائع ہیں دور حاضر کے اندر. کوئی شرابیں بیچ کر مال کما رہا ہے، کوئی جناب نشے کے ذریعے مال کما رہا ہے، کوئی جوئے کے ذریعے مال کما رہا ہے. یہ سارے حرام کے ذرائع ہیں اور ان سارے ذرائع سے ہمیں منع کیا گیا. یہ چیزیں جب ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائیں گی
بالکل امید نہ رکھنا کہ ان کی پیشانیاں اللہ کے دربار میں جھکیں گی. کیوں؟ مال حرام جھکنے نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر جب ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لایا، کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو سمجھائیں، یہ میرا کہا نہیں مانتا، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میرا گریبان پکڑتا ہے، آگے سے باتیں کرتا ہے. تنگ آ کر ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر جناب عمر کے دربار میں لاتا ہے. تو جناب عمر چونکہ اس باپ کو جانتے تھے، اس کی کمائی بھی جانتے تھے، اس کے کام بھی جانتے تھے، تو جناب عمر کا آگے سے جواب سننا. جناب عمر کہنے لگے بیٹے کو تو بعد میں سمجھاؤں گا، تو باپ ہے، پہلے یہ بتا اسے حلال کھلایا ہے یا حرام؟ باپ کہتا بیٹا میرا کہا نہیں مانتے. جناب عمر آگے سے سوال کرتے ہیں یہ بتا حلال کھلایا یا حرام؟ اب جملہ سننا. جناب عمر کہتے ہیں جو وجود حرام سے پلا ہو وہ رب کی نہیں مانتا، وہ تیری کیا مانے گا؟ تیرا درجہ تو اللہ سے بعد میں ہے نا. جب رزق حرام وجود میں آتا ہے بندہ اللہ کی نہیں مانتا، باغی ہو جاتا ہے، بغاوت کر بیٹھتا ہے، دربار خداوندی بھول جاتا ہے. جب وہ رب کی نہیں مانتا تو باپ کی کیسے مانے گا؟ رب نے پیدا کیا اس کی نہیں مان رہا، یعنی اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ستھری چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، اس کا حکم نہیں مان رہا. تو یہ باپ جس نے جنم دیا ہے، جو سبب بنا ہے، یہ اس کی کیسے مانے گا؟ تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں ہمارے بیٹے ہمارا کہا مانے، ہماری بیٹیاں وہ باغی نہ ہوں، ہمارا کہا مانے، تو پھر آج ان کی بنیادوں کے اندر رزق حلال داخل کیجئے، احتیاطیں کیجئے. ہر وہ ذریعہ جو رزق حرام کا ہو اسے اپنے وجود سے دور رکھیے. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، نہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، دور حاضر کے اندر بھی ڈرے ہوئے مسلمان ہیں جناب، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم. کتنے ابھی گزشتہ دنوں کے اندر ایک جوان، اس نے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوایا ہوا تھا، تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے تقریریں آپ کی سنی تو مجھے پتہ چلا کہ سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے تو پیسے رکھوائے تھے، تو اب 1,25,000 روپیہ وہاں سے نکلا ہے، وہ جو بطور سود ہے، تو میں تو نہیں لیتا، میں تو ڈر گیا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اب حرام مال ہے، ایک بندے کے پاس ہے لیکن ڈر پیدا ہوا ہے. کیوں؟ رب نے خوف عطا فرمایا، آ گیا مال حرام، نہیں پتا تھا، غلطی کے ساتھ. پھر میں نے اسے بتایا کہ کسی غریب کو دے دے بغیر ثواب کی نیت کے. ثواب کی نیت نہیں کرنا، کافر ہو جاؤ گے. مال حرام ثواب کی نیت سے کسی جگہ پر لگاؤ گے ایمان ختم ہو جائے گا، چونکہ حرام کے اندر ثواب ہے ہی نہیں ہے. وہ حرام مال تمہارے پاس آ گیا، غلطی سے آ گیا، اب لہذا تم نے استعمال نہیں کرنا، کسی غریب کو دے دو بغیر ثواب کی نیت کے، تم بری و ذمہ ہو جاؤ گے، اللہ کے دربار میں سچی معافی مانگ لو. تو آج کا سبق ہم نے یہی سیکھا. رب کائنات نے ہمارا نام لے کے کہا ہے کہ ایمان والو حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ.